یزدان بخشاوندہ کسی دوسری زبان میں بسم اللہ کا سب سے پہلا ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ ایران سے تعلق رکھنے والے صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، وہی ایران جسے اس زمانے میں فارس کہا جاتا تھا۔ اس زمانے کا فارس آج کے ایران سے کہیں مختلف تھا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی جس کا تاج ساسانی شہنشاہ خسرو پرویز کے سر پر تھا۔ خسرو پرویز اپنے لیے کسرا کا لقب استعمال کرتا تھا۔ یہ ایران کا وہی بادشاہ تھا جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی اور اس نے تکبر میں وہ خط پھاڑ ڈالا تھا۔ اس گستاخی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسرا کی سلطنت کے 2 ٹکڑے ہونے کی پیش گوئی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے صرف 15 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ساسانی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دنیا کے نقشے سے نابود ہو گئی۔ ایران کو فتح کرنے والے جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ مسلمانوں کی فتح نے ساسانی شہنشاہت کا خاتمہ کیا اور اس طرح ایران اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا۔ آخری بادشاہ یزدگرد سوم کی بیٹی شہربانو نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ لفظ ایران کا مطلب آریاؤں کی سرزمین ہے۔ یورپ اور ایشیا کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے اس کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایرانی تہذیب دنیا کی ان چند قدیم تہذیبوں میں سے ایک ہے جو کہ ابھی تک زندہ ہے۔ ایران کا قدیم مذہب آتش پرستی یعنی مجوسیت تھا، جس کی ابتدا زرتشت نے کی تھی۔ زرتشت نے 30 برس کی عمر میں اہورا مزدا یعنی خدائے واحد کے وجود کا اعلان کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی قبول اسلام سے پہلے مجوسی مذہب کے ماننے والے تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد ایران سے زرتشت مذہب ختم ہو گیا، مگر ایرانی تہذیب کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ اس کو اور زیادہ ترقی دی گئی۔ مسلمانوں نے فارسی زبان کو فروغ دیا، حتیٰ کہ فارسی زبان مسلمانوں کی پہچان بن گئی۔ مولانا رومی، مولانا جامی اور بایزید بستامی جیسے صوفی شاعر ایران میں پیدا ہوئے۔ اس سرزمین سے تعلق رکھنے والے شعراء حافظ شیرازی، عمر خیام اور فردوسی نے دنیا بھر میں شہرت پائی۔ 14ویں صدی کے مشہور شاعر حافظ کا دیوان ایران کے تقریباً ہر ایک گھر میں موجود ہوتا ہے۔ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہونے والے شیخ سعدی کی حکایات کس نے نہیں سنی؟ سعدی اسلام کے مشہور مفکر و متکلم امام غزالی نیشاپور ایران کے رہنے والے تھے۔ امام غزالی کی جامع شخصیت اور علمی کمالات کے سبب دنیائے علم پر ان کی فکر نے گہرے اثرات چھوڑے۔ صوفی بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی ایران کے شہر جیلان سے تھے۔ اس کے علاوہ جابر بن حیان، الفارابی، الخوارزمی اور البیرونی جیسے مفکر اور سائنسدان اسی سرزمین نے پیدا کیے۔ ایران خلافت کے بعد سامانی، غزنوی، سلجوکی، منگول اور تیمور لنگ کی سلطنتوں کا مرکز رہا۔ 1512 میں یہاں صفوی دور شروع ہوا اور شاہ اسماعیل پہلے بادشاہ بنے۔ نادر شاہ نے 1736 میں ایران میں اپنی حکومت قائم کی۔ شہنشاہت کا یہ سلسلہ آخری ایرانی بادشاہ رضا شاہ پہلوی تک قائم رہا۔ 1979 میں ایرانی انقلاب رونما ہوا، بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا اور ایران اسلامی جمہوریہ ایران بن گیا۔ اس انقلاب کے بانی امام خمینی تھے۔ تہران ایران کا دارالحکومت ہے۔ ایران کی موجودہ آبادی 8 کروڑ 38 لاکھ ہے۔ 99.4% ایرانی مسلمان ہیں۔ ایران کی سرزمین بے شمار تفریحی اور سیاحتی مقامات سے ایران کا کل رقبہ 16,48,195 مربع کلومیٹر ہے۔ آیت اللہ خامنئی ایران کے موجودہ سپریم لیڈر اور حسن روحانی ملک کے صدر ہیں۔